پاکستانی عوام کو اس وقت بہت بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف سے مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے تو دوسری طرف سیلاب کی وجہ سے کئی لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے ہیں۔ حکمران آرام سے اپنے گھروں دفاتر میں بیٹھ کر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ بلوچستان میں سیلاب نے بہت تباہی مچا رکھی ہے۔ 2 ادارے ایسے ہیں جس نے لوگوں کا ساتھ دیا، پاک آرمی اور ریسکیو، لیکن ان بیچاروں کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ آگے مزید لوگوں کی مدد کیا جائے۔ بہت سارے فاؤنڈیشن بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں مگر ابھی تک کوئی وہاں پر پہنچا نہیں۔ اس حالات کو دیکھ کر آپ لوگوں کے قائد محترم جناب نواز شریف سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے جس میں نہ تو وہ مہنگائی کے خلاف بات کرتا ہے، نہ ہی امپورٹڈ حکومت کی نااہلی کے بارے میں بات کرتے ہیں، نہ ہی پاکستان کے غریب عوام کے بارے میں بات کرتے ہیں، نہ ہی سیلاب سے متاثر لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سٹیٹمنٹ کچھ ایسا تھا کہ انہوں نے شہباز شریف کو کہا زرداری سے میٹنگ کروا لے اور پنجاب کی وزارت کسی بھی طرح سے واپس لے لے، یہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہے، اور اس بات پر شہباز شریف نے غور کیا۔ اب آگے بہت جلد کوئی نیا پلان بنائیں گے۔ امپورٹڈ حکومت کے بگوڑے وزیر اعظم نے آج ڈے خان کا دورہ کیا۔ دوران دورہ جب ایک شخص نے ان کو بتایا کہ کیمرہ آن ہے تو شہباز ایکٹنگ کرنے لگا، حالانکہ کیمرہ پہلے سے ہی آن تھا۔ دن بدن یہ بگوڑا وزیر اعظم کوئی نہ کوئی شرمناک کام کر ہی لیتا ہے۔ نواز شریف نے حال ہی میں ایک اور سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ڈالر تقریباً 300 تک جا سکتا ہے۔ اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو اب تک ڈالر 400 پہ ہوتا۔ یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود امپورٹڈ حکومت عمران خان کو اس مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، حالانکہ ان کی گورنمنٹ سب سے اچھی تھی، اس میں اتنی مہنگائی نہیں تھی جو اب اس گورنمنٹ میں ہے۔ 75 سالوں میں اتنی مہنگائی کسی بھی گورنمنٹ میں نہیں ہوئی۔ نواز شریف کے سٹیٹمنٹ کے بعد نیوٹرل کا بھی سٹیٹمنٹ آتا ہے۔ جنرل باجوہ نے IMF کو پریشرائز کیا ہے کہ پاکستان کو جلد فنڈنگ دی جائے۔ جب ملک برباد ہونے والا تھا تب نیوٹرل خاموش تھے، اب جب برباد ہو گیا تو حکومت کو فارغ کرنے کے بجائے IMF سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جنرل باجوہ نیو گورنمنٹ کے ساتھ ہے تو وہ کبھی بھی شہباز شریف کو ہٹا نہیں پائیں گے۔ اب اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر IMF پاکستان کو فنڈ ضرور دے گی تو یہ آپ کی بھول ہے۔ جنرل قمر باجوہ نے حال ہی میں چین کا دورہ کیا تھا، ان سے بھی انہوں نے لون لینے کی ریکویسٹ کی تھی مگر انہوں نے صاف صاف انکار کیا تھا۔ IMF بھی کچھ ایسا کام کرے گی کیونکہ پاکستان کی حالات اچھی نہیں ہے اور IMF کا رول ایسا ہے کہ پہلے حالات ٹھیک کرے، مہنگائی کو مزید بڑھائے، ہر شے کی سبسڈیز بالکل ختم کیا جائے، پھر ہم آپ کو لون دیں گے۔ IMF فوج پر تو یقین کر سکتی ہے مگر عمران خان کے علاوہ پاکستان کی کسی بھی سیاستدان کو لون نہیں دے سکتے، کیونکہ جب بھی ان کی گورنمنٹ جاتی ہے تو پھر یہ لون واپس نہیں کرتے، اس لیے IMF بار بار لون کو ڈیلے کر رہا ہے۔ مریم نواز بیچاری مصیبت میں پھنس گئی ہے کہ آگے کیا کیا جائے۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر نیکسٹ الیکشن تو ہمارے ہاتھ نہیں ہوگا۔ امپورٹڈ حکومت کسی بھی طرح سے الیکشن تک پاکستان میں مہنگائی قابو کرنا چاہتی ہے تاکہ الیکشن میں لوگ ہمیں ووٹ دے سکے، لیکن اب مجھے یہ ساری یعنی جتنی بھی پارٹیاں ہیں بیکار نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ مہنگائی کو بھی ختم کرے تو پھر بھی لوگ ان کو ووٹس نہیں دیں گے۔ جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا، اب مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی ووٹس بھی دے گا۔ مریم نواز مفتاح اسماعیل کے خلاف ہو گئی ہے، کہا کہ بائی الیکشن میں جو مسلم لیگ کو شرمناک شکست ہوئی یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہو گئی ہے، ہمیں ان کے نسبت کسی ایکسپرٹ آدمی کو وزیر خزانہ بنانا چاہیے تھا۔ مریم نواز نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، لیکن پھر بھی جب بھی ان سے کوئی مہنگائی کے اوپر سوال کرتے ہیں تو مریم نواز مفتاح اسماعیل کے بجائے عمران خان کی نام لیتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو عمران خان کے دور میں ہر ہفتے مہنگائی کے خلاف ریلی نکلواتا تھا، آج وہ بھی مہنگائی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے۔ PDM والوں نے عدم اعتماد کر کے اپنے آپ کو غرق کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان ہر تقریر میں عمران خان کو دھمکیاں دیتے آ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا، وہ کروں گا، زمین کو گرم کروں گا۔ ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیسا کرے گا تو؟ نہ تو آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، نہ ہی آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کا سہارا لے کر عمران خان کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ کون ہے تو؟ پورے پاکستان میں آپ نے 2018 کے الیکشن میں صرف 14 سیٹس لیے تھے اور عمران خان نے 156۔ آپ عمران خان کے برابری نہیں کر سکتے، آرام سے بیٹھو، اتنا اچھلو مت۔ عمران خان کے اوپر بک بک کرنے سے اچھا ہے کہ پاکستان میں جس شہر میں سیلاب آیا ہے وہاں پر لوگوں کی مدد کیا جائے، جس طرح جماعت اسلامی کرتی ہے۔ جماعت اسلامی بھی آپ کی طرح اقتدار میں نہیں ہے، اقتدار کی بھوک بھی نہیں ہے۔ جہاں پر بھی سیلاب سے لوگ متاثر ہو گئے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن مسلسل لوگوں کی مدد کیا جا رہا ہے۔ کچھ تو شرم کرے۔ سیاست سے ہٹ کر جن لوگوں کا آپ پر حق ہے انہیں وہ حق دیا جائے۔ کرسی کی بھوک ہمیشہ آپ کی رہے گی انشاءاللہ۔